اسرائیل آیت نمبر 82 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو اتارا، وہ شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، ظالمین کے لیے نہیں بڑھاتا مگر خسارے اور نقصان کو۔ اللہ رب العالمین نے یہ مقدس کلام اتارا، یہ شفا ہے۔ آدمی روح اور جسم سے بنا، جتنا جسم ضروری ہے اس سے زیادہ روح ضروری ہے۔ اگر روح بدن میں نہ ہو تو انسان نہیں کہلاتا، اس کو لاش کہتے ہیں، لاش ہے، کچھ بھی نہیں۔ جس طرح بدن بیمار ہو جاتا ہے اسی طرح روح بھی بیمار ہوتا ہے۔ جس طرح بدن کے لیے دوا کی ضرورت ہے اسی طرح روح کے لیے بھی دوا کی ضرورت ہے۔ جس طرح بدن کو غذا چاہیے اسی طرح بالکل روح کو غذا چاہیے۔ غذا ملے گی تو روح توانا رہے گا، جیسے جسم کو غذا ملے گی تو توانا اور طاقتور رہے گا۔ بدن کا تعلق زمین کے ساتھ ہے اور روح کا تعلق آسمانوں سے ہے، اللہ سے۔ بدن کی بیماریوں کا علاج ادھر سے ہوتا ہے، غذا زمین سے آتی ہے۔ روح کا علاج غذا آسمانوں سے آتی ہے۔ یہ قرآن پاک اصل میں تو روح کی غذا ہے، پھر جسم کی غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ جس طرح بدن بیمار ہوتا ہے ہر آدمی ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کا علاج کرایا جائے، اس سے زیادہ ضرورت محسوس کرے کہ اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرایا جائے۔ روح کی بیماریاں، ایک بیماری تو یہ ہے بدعقیدگی، کہ عقیدہ گندا ہے، شرک کرتا ہے، تو اس کا علاج چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ شرک والوں کی معافی نہیں ہوگی، توبہ کر لیں اللہ معاف کر دے۔ تو شرک بیماری ہے، اس کا علاج اللہ نے اتارا ہے کہ شرک نہ کرے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بڑا ظلم ہے۔ حسد ایک بیماری، اس کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تنبیہ فرمائی ہے ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتا ہے کہ اللہ نے اس کو کیوں عطا کیا؟ حسد نام اسی کا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی نعمت دیکھ کر
دل میں کڑھن پیدا ہو، جلن پیدا ہو کہ اس کے پاس کیوں آ گئے؟ علم ہے، عزت ہے، مال ہے، کوئی نعمت دیکھ کر کڑھن پیدا ہوئی، جلن پیدا ہوئی، اس کا نام حسد ہے۔ حدیث پاک میں بھی تنبیہ فرمائی گئی، ایاکم والحسد فإن الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب۔ نیکیوں کو حسد راکھ بنا دیتا ہے، بچو۔ ایک بیماری تکبر ہے۔ تکبر اسی چیز کا نام ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، حق بات کو نہ مانے۔ اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا تو دوسرے کو حقیر سمجھے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج اتارا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ اکڑ اکڑ کے نہ چل، نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی بلندیوں کو پہنچ سکتا ہے۔ بیماریاں ہیں، ان کا علاج اللہ تعالیٰ نے اتارا کہ ایسا کر لو، محنت کرے۔ تکبر ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، جتنا روح کی بیماریاں ہیں ان کا علاج اللہ نے اتارا، بچے۔ اور یہ قرآن پاک ہے شفا۔ عقیدہ ٹھیک ہو گیا، عافیت ہو گئی، حسد چھوٹ گیا، عافیت ہو گئی، تکبر جاتا رہا، غیبت جاتی رہی، یہ علاج ہو گئے، بندہ بن گئے۔ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے، روحانی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی زبانی بتلایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے 1/3 قرآن کا ثواب مل جائے گا۔ جو آدمی الہاکم التکاثر پڑھ لے اس کو 1000 آیت کا ثواب مل جائے گا۔ کتنا بڑا اجر ہے۔ ایک مرتبہ یاسین پڑھ لے 10 قرآن پاک کا ثواب اللہ عطا کرے گا۔ سورۃ ملک پڑھ لے 30 آیتیں ہیں، عذاب قبر سے بچ جائے گا۔ سورۃ واقعہ آپ علیہ السلام نے فرمایا پڑھ لے، فاقے سے بچ جائے گا، فاقہ نہیں ہوگا۔ اس پر کئی سارے بزرگان دین نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ حضرت شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اعمال قرآنی کے نام سے بتایا کہ اس آیت سے یہ علاج کیا جائے، اس آیت سے یہ علاج کیا جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ لے، اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھنی چاہیے، جو پڑھ لے گا بس مرنے کی دیر ہے جنت۔ ظاہری جو آیت کرسی پڑھ لی جائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جنات شیاطین سے حفاظت ہو جاتی ہے، چوروں سے حفاظت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں یوں بھی تفصیل ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا کہ یہ کھجوروں کے ڈھیر ہیں، ان کی نگرانی کرو۔
وہ بیٹھے نگرانی کر رہے تھے، دیکھا ایک آدمی آیا، اس نے کھجوروں کی جھولی بھری، انہیں پکڑ لی۔ وہ کہنے لگا اللہ کے لیے چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں، چھوڑ دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صبح بتایا تو حضور نے فرمایا یہ چور پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر اس طرح ہو گیا، پھر اس طرح ہو گیا، پھر پکڑا، پھر اس نے اللہ کا نام لیا، وعدے وعیدیں کی، چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا یہ پھر آئے گا۔ تیسری رات پھر آیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب تو میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ ایک روایت میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس نے کہا کہ جی مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اگر وہ آپ پڑھ لیا کریں تو پھر میں چوری نہیں کر سکوں گا۔ تو فرمایا بتا۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی اگر پڑھ لو تو کوئی چور چوری نہیں کر سکے گا۔ صبح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا تو شیطان، وظیفہ صحیح بتا گیا۔ کبھی شیطان بھی بات صحیح بتا دیتے ہیں نا، شیطان سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی صحیح بات نکلوا دیتے، کہہ ڈالتے، بالکل کہہ ڈالتے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسی حفاظت فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف لے جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جی بستی والوں نے اس نے سلوک تو انہوں نے کیا نہیں تھا، آخر یہودی تھے، تو ان کے سردار کو بچھو ڈس گیا۔ وہ آئے کہ جی تمہارے پاس کوئی علاج ہو، ہمارے سردار صاحب کو بچھو نے کاٹا ہے اور بڑی تکلیف ہے۔ تو انہوں نے شرط رکھ لی کہ ہمارے پاس علاج ہے، ہم وہ کریں گے، لیکن اتنے بکریاں لیں گے۔ دم کیا صحابی اور اخلاص، فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، وہ ٹھیک ہو گیا، ان سے بکریاں وصول کر لی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ جی اس طرح ہو گیا تھا، ہم نے اس پر بکریاں لی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ٹھیک کیے، اگر تمہارے پاس باقی ہوں تو مجھے بھی کھلاؤ۔ ایک تو اس سے معلوم ہوا کہ فاتحہ میں شفا ہے۔ دوسری حدیث پاک میں خود یوں ہی الفاظ ہیں الفاتحہ تو شفاء لکل داء، فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ اور جو علماء نے سورۃ فاتحہ کے نام گنوائے، خصوصاً امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان میں سے ایک نام شافیہ بھی ہے کہ یہ شفا ہے۔ تو جس بیماری پر دم کر دیا جائے آدمی ٹھیک ہو جائے گا، تو ظاہری بیماریوں کے لیے بھی ہے کارآمد، مفید ہے۔ ایک آدمی فاتحہ بار بار پڑھ رہا تھا، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ فاتحہ اسے چھڑا لے جائے گی، تو شفا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی یوں پڑھے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، تو اس پر جتنا قرضہ ہے اتر جائے گا۔ تو ظاہری
حوادثات کے لیے بھی علاج ہے. بے شمار واقعات کہ اس طرح کا علاج کیا گیا. خود آپ علیہ السلام پر جادو ہو گیا تھا، تو آخری 2 صورتیں ان کو معوذات کہتے ہیں. آپ علیہ السلام ان کو پڑھ کے دم کرتے تھے. کاش ہمارا ذہن بھی اس طرف کو چلا جاتا کہ حضور کی ہر دعا ہمیں یاد ہوتی تو عافیت سے ہو جاتی. اتنا اہتمام فرمایا کہ آخر میں جب بیمار تھے آپ علیہ السلام کے لیے پڑھنا بھی دشوار، ہاتھ پھیرنا بھی دشوار، اس حالت میں بھی حضرت عائشہ سے فرمایا کہ یہ دم کر دو. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے پڑھا اور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھ پھیر دیے. میں نے کہا جو حضور کے ہاتھوں میں برکت ہے میرے میں کہاں. تو قرآن پاک کی آیات اور احادیث دم کرنا اور لکھ کے لٹکانا جائز ہے، لیکن 2 شرطیں. دم درود جائز ہے لیکن 2 شرطوں سے. ایک شرط تو یہ ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو. عقیدہ یہ ہو اللہ چاہے گا شفا ہوگی، نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. دوسری شرط یہ ہے کہ لکھنے والا کوئی شرکیہ کفریہ کلمات نہ لکھے. وہ شرکیہ کلمات لکھ دیتے ہیں پھر اثر بھی نہیں ہوگا، لینا جائز بھی نہیں ہوگا. تو یہ دم درود آپ علیہ السلام نے بھی کیا. منزل کے نام سے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ چھپا ہوا ہے. اس میں 33 آیات ہیں جن جادو تعویذات سے حفاظت کے لیے. کئی سارے بزرگوں کے عمل میں ہے، تو یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دیا. یہ کنز العمال کی روایت میں ہے، آپ علیہ السلام نے سکھلائی. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، ہم نے قرآن کو اتارا، ما ہوا شفا، اور وہ شفا ہے. وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور رحمت ہے مومنین کے لیے. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ، اور نہیں بڑھاتا ظالمین کے لیے الا خسارہ، مگر نقصان، کیونکہ وہ مانتے نہیں. خطرے سے خطرے میں چلے جاتے ہیں، جو انکار کرتے جائیں گے خطرے میں چلے جائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ فہم نصیب فرمائے، اتباع سنت اتباع شریعت نصیب فرمائے.